السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے 100 فون کیے تھے۔ تو ایک دفعہ جب اس نے پہلا فون کیا تو وہ سوچنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ میرا گناہ معاف کر دے گا، تو وہ غصے کا بہت ہی تیز تھا۔ تو جب اس نے دوسرے انسان سے پوچھا تو اس نے غصے سے کہا کہ تم تو ایک جلاد ہو، تمہیں تو معافی ہی نہیں ملنی چاہیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا اسے مزید غصہ آیا اور اس نے اسے بھی جان سے مار دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ اسی طرح اس نے تیسرے شخص سے پوچھا، وہ بھی غصے سے کہنے لگا کہ تم جیسے شخص کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کی بھی گردن اڑا دی۔ اسی طرح کرتے کرتے اس نے چند ہی سالوں میں 99 لوگوں کی گردن اڑا دی۔ تو وہ سوچنے لگا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں تو پھر بہتر ہے کہ میں لوگوں کی گردنیں اڑاتا ہی جاؤں۔ اسی طرح وہ 100 فون کر بیٹھا اور پھر وہ بہت ہی دل میں بہت افسردہ ہونے لگا کہ میں تو معافی مانگنا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں جس سے پوچھتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ بہت ہی مایوس ہو کے گزر رہا تھا۔ پاس سے ایک مولوی صاحب گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے مایوس کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا درد ہے جو تم اس طرح سے مایوس ہوئے ہو؟ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوا جاتا، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ہر گناہ معاف کر دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا گناہ ایسا ہے جو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کیا کوئی دنیا کا شخص بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بتاؤ تم سے ایسے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس پر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہر غلطی، ہر کوتاہی کی معافی ہے، اگر میری طرف کوئی قدم تو بڑھائے میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے 99 خون کر دیے ہیں، میں ہر بار لوگوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا میری اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش ہے، تو سب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح مجھے غصہ آتا ہے اور میں ان کی گردن سر سے الگ کر دیتا اور غصے سے چیخنے لگتا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا میری بخشش ہے اللہ کے گھر میں کہ نہیں؟ کیا مجھے ایسے ہی دنیا سے جانا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، تم لہٰذا یہ سب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے وہ کلہاڑا پھینک دیا اور وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا نہا کر، اور کہنے لگا کہ یا اللہ، میں دل سے یہ بات مانتا ہوں اور میں آج سے ہر غلط، ہر برائی، ہر کام کو چھوڑ کر ہدایت پر آنا چاہتا ہوں، تو سب گناہ معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اتنا ہی کہتے ہوئے جب وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ہی وہ مر گیا، اور وہاں پر فرشتے آ گئے اور جنت کے فرشتے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے، جبکہ دوزخ کے فرشتے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اسی طرح فرشتوں کے درمیان ہلچل مچ گئی، وہ کہنے لگے یہ ہمارا ہے، جبکہ نوری فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ماجرا پہنچا تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ تو جبکہ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ، آپ نے کہا تھا کہ جو شخص معافی مانگ لے اس سے معاف کر دیا جائے گا، لہٰذا یہ ہمارا ہے، اس کے بخشش ہوگی، یعنی یہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر اس زمین کو ناپا جائے کہ یہ زیادہ اگر دوزخ کی طرف ہے تو اسے دوزخ میں لے جایا جائے، اگر یہ زیادہ جنت کی طرف ہے، جنت کی زمین کی طرف ہے، تو اسے جنت کی طرف لے جایا جائے۔ لہٰذا فرشتوں نے فوراً عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیا زمین کو کہ دوزخ کی طرف سے سکڑ جاؤ، یعنی دوزخ کی طرف سے کم ہو جاؤ اور جنت والی زمین زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ جو دوزخ کی زمین سکڑ گئی اور جنت کی زمین زیادہ ہو گئی، یعنی وہ جنت کی طرف زیادہ ہو گیا اور دوزخ کی طرف کم۔ جب وہاں پر فرشتے آئے اور دیکھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جنت کی طرف زیادہ ہے، لہٰذا جنت کے فرشتوں نے اسے اٹھایا اور جنت کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے ہمیں
یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم لاکھ گناہ بھی کر لیں، لیکن جب ہم اچھائی کی طرف آتے ہیں اور اپنے سارے گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ہو جاتا ہے۔